السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد بھائی سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا کرم شکر الحمدللہ۔ ہمارے بھتیجے کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ عابد بھائی، شکر شکر۔ بی ایف ٹی بھائی کیوں اوپر نہیں آ رہے؟ بی ایف ٹی بھائی السلام علیکم۔ السلام علیکم بی ایف ٹی بھائی، اوپر آؤ بھائی میرے جان۔ یار خالد کدھر؟ میں خود گیا تھا، میں خود نیچے گیا تھا۔ ہاں میں خود چلا گیا تھا۔ اچھا چل۔ اوپر آئے نہیں تو میں نیچے پھر آتا ہوں۔ بی ایف ٹی بھائی اوپر آئے نہیں تو میں نیچے آتا ہوں آپ کو پکڑ کر اوپر لانے کے لیے۔ اچھا میں شیئر کرنے لگا، میں میوٹ لانے لگا ہے۔ میں بھی وہی کام کرنے لگا ہوں عابد بھائی۔ چلو تھلے نے دھیان رکھو، تھلے چاہو سارا بے ٹھیک فکر ہے۔ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں بھائی آپ؟ ٹھیک ہیں؟ یہ الحمدللہ۔ جو تصویر چل رہی ہے جی یہ جی، ہمارے بھائی جو جن کی ابھی ریسنٹلی شہادت کو ہوئی ہے جی۔ مارا گیا، شہادت ہوئی تھی، جی جی زہیب خان ریحان میں۔ جی جی سوری فار ناٹ میں ٹریول کر رہی تھی تو جی، یہ رائے وفا میں اپنی جان کا نذرانہ دے چکے ہیں، شہادت پا چکے ہیں جی۔ سب سے پہلے تو میں سب اپنے پی ٹی آئی کے جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، ان کو جو بھی ڈیڈیکیٹڈ جنہوں نے جو بھی ڈیڈیکیٹڈ ورکرز ہیں، ان کو میں ان کی قربانیوں پر کیا کہہ سکتی ہوں کہ انہوں نے وہ کام کر دیے کہ جیسے آؤٹ اسٹینڈنگ جو ہے انہوں نے کام کیا ہے، کارکردگی دکھائی ہے اور ایک ریمارکیبل اچیومنٹ کی ہے، ان کو مبارکباد ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ابھی امید جو ہے وہ ہماری الحمدللہ اس کو اب کوئی بھی نہیں قربان چڑھنے سے روک سکتا، اور پی ٹی آئی پارٹی آپ کی دعاؤں سے، آپ کی کوششوں سے، آپ کی کاوشوں سے جو ہے ایک ٹریک پر آ چکی ہے الحمدللہ، اور بے دنیا نے شک۔ اس کو ریکگنائز کر لیا ہے۔ اپنے بڑی اتنی بہادر قوم میں نے نہیں دیکھی۔ میں کہتی ہوں کہ آج جن کو برگر کہتے تھے، اتنے بہادر لاشیں بھی اکٹھی کر رہے ہیں، گھروں میں عزتیں بھی پامال ہو رہی ہیں، لیکن جد و جہد نہیں گئی۔ یہی ہے اصل اسلام۔ اسلام پہ جس جس نام پہ یہ ملک بنا تھا، اس ٹریک پہ ہم آ گئے ہیں،
اور الحمدللہ یہ قافلہ بڑھتا رہے گا، یہ چلتا رہے گا جب تک کہ میرے نبی کا پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم نہ برپا قائم ہو جائے۔ الحمدللہ یہ ٹرین آ رہی ہے، شاید میں دوبارہ، تو یہ میں کہنا چاہتی ہوں آپ سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، قبول ہے، اور ان بھائی کو ہمارے ریحان جو ذہیب ہیں ان کو جنت الفردوس کے بلند درجات میں جگہ عطا فرمائے۔ انہوں نے آبیاری کی ہے پی ٹی آئی کی، ان کے خون کی بھی آبیاری ہو چکی ہے، ویسے تو بڑی جانیں گئی ہیں، اور السلام علیکم بہن، السلام علیکم مریم، ہاں جی، آپ کا نام کیا ہے مریم؟ مارین نیدا ہے، لیکن ٹک ٹاک میرا نام لکھتا ہے میریندا، تو میں نے ان سے کہا ہے کہ اچھا ماریا آپ نیدا ہے، تو سیکیورٹی ریزن پہ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ میں صرف اور صرف میں کوئی ٹک ٹاکر تو نہیں ہوں، صرف ہمارے پلیٹ فارم ہے عمران خان کی کیمپین کے لیے، تو وہ آپ کہتے ہیں کہاں سے ہیں؟ میں پاکستان سے ہوں، نہیں، اس وقت ہاں جی، اس وقت میں لندن سے بات کر رہی ہوں۔ اچھا اچھا اچھا، آپ نے وہ اسٹیشن کا نام لیا نا، تو میں نے کہا چلو ہمارے پاس آپ یہ ہے نا عابد بھائی، السلام علیکم دے جائے، یہ نا سیال کوٹ سائڈ پہ ہیں ہماری یہ بہن جو ہیں۔ اچھا 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 اچھا، ٹھیک ہے جی، السلام علیکم اوسی بھائی، ویلکم جی جی سر، ویلکم ایوری باڈی، ویلکم آج اوسی بھائی اوور ٹو یو سر۔ جی ویلکم۔ دوسرا اپنا عابد بھائی، یہ نا ایک گروپ میں نے شیئر کی ہے ایک السلام تصویر، علیکم ڈاکٹر صاحب۔ اس کو ذرا لگائیں نا ذرا، یہ سب سے اچھا لاسٹ میں ہے میرے پاس۔ ہیلو، کیا ہے اچھا، سر، فوٹو ہے؟ جی جی فوٹو ہے جی، بڑائی صاحب، جی جی جناب، اوکے جی، اوکے 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 سر، ڈن کر تو 2 منٹ دے دیجیے۔ جی جی۔ ہاں جی، میں یہ صحیح کہتے ہیں، میں سیلف کوٹ سے ہوں، ہمارے ریحانہ ڈار جو ہے وہ ماشاءاللہ انہوں نے لیڈ کیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی کچھ غداری وطن ہے تو غداری کرنے پہ آ گیا الحمدللہ، لیکن پھر بھی وہ بھرپور طریقے سے سگنیفیکینٹلی جیتی ہے ماشاءاللہ سے عثمان ڈار کی مدر، اور اتنی بہادر خاتون میں نے نہیں دیکھی ہیں۔ ویسے تو ہماری پی ٹی آئی کی بڑی ماؤں نے بہادری دکھائی ہے، اور یہ جو ریحانہ ڈار ہیں یہ تو انہوں نے تو اس قدر ایک مجاہدانہ جرأت کا مظاہرہ کیا ہے الحمدللہ، اور ان کی عظمت کو سلام ہے جس طرح سے اپنے بڑھاپے میں اپنی ناتوانی کے باوجود یہ ایک درندے کے شولڈر ٹو شولڈر کھڑی ہوئی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، حوصلے کے ساتھ بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اس سارے مافیا کا، اس اکیلی عورت نے، اکیلی تو نہیں تھی، ساری قوت کے ساتھ تھی، دعائیں تھی ساری کے ساتھ، اور پورے حلقے کے نوجوان بھی اپنی اس ماں کے ساتھ کھڑے تھے، بالکل، لیکن بڑا زبردست مقابلہ کیا ماشاءاللہ۔ ہاں، لیکن دیکھیں نا اس نے اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، سب کو داؤ پہ لگا دیا، جس طرح سے یہ وقت کے فارعون ہیں، اس طرح سے انٹائملی گھروں میں گھس جاتے ہیں، عزتوں کو پامال کرتے ہیں اور وائلنس کرتے ہیں، یہ جو انٹیمیڈیٹ کرتے ہے ہیں۔ بیسیکلی یہ فوج کو شکست ہوئی ہے، عوام نے فوج کے خلاف ریفرینڈم تھا اور فوج کو مسترد کر دیا۔ بے شک، بے شک، اب بے شک انہوں نے جو بھی آگے کرنا ہے، مینڈیٹ چوری کر دیا یا جو مینڈیٹ چوری نہیں ہوا اس میں لوٹے بنا کے مینڈیٹ چوری کر لیں، تو یہ ساری ٹیکنیکل چیزیں ہیں، رائٹ۔ اس سے جو قوم نے اس وقت اس فوج کو مسترد کر دیا وہ حقیقت بدلنے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عوام کھڑی ہے، آج بھی کھڑی ہے، 8 کروڑ کم سے کم جو لوگ ہیں انہوں نے فوج کو مسترد کیا ہے، 8 سے 9 کروڑ لوگوں نے گھر سے نکل کے اس فوج کے خلاف ووٹ ڈالا ہے، تو یہ عوام کی فتح ہے، اور اس غیر کی جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کنٹرولڈ آرمی جو ہے یہ اس کی شکست ہے۔ تو آگے بھی چلیں، دیکھتے ہیں، یہ جیسے جتنے بھی حربے یہ استعمال اب کر رہے ہیں،
اور دیکھیں بھائی جس طرح سے یہ انٹیمیڈیٹ کر رہے تھے، پھر خوف و ہراس پھیلا رہے تھے، تو ہمیں لگتا تھا کہ ہم کیمپین تو کرتے ہیں، ڈور ٹو ڈور کنوینسنگ نہیں کر سکتے، ہم کلیکٹیولی کیمپین کر سکتے ہیں، تو کیسے قوم نکلے گی؟ اور ایسے جیسے فرشتوں نے مدد کی، الحمدللہ۔ جی بالکل ایسے ہی ہے جناب۔ جی خالد بھائی آپ ادھر ہی ہیں؟ جی یوسی بھائی السلام علیکم، احمد بھائی السلام علیکم، راشد ویلکم۔ ویلکم ہو گیا جناب، جی وعلیکم السلام۔ ویلکم ہو گیا۔ اے بی براؤن بھائی ہمارے آئے ہیں، ان کو بھی ویلکم ہو گیا۔ تو جناب آن میوٹ کریں۔ خالد بھائی کیسا رہا آپ کا دن؟ کیا خبریں ہیں آج کی؟ خبریں یہی ہیں کہ آج ایک بے غیرت نے اپنی وفاداری چینج کرنے کی ایک کوشش کی اور کر دی، اور اس کی سلسلے میں سارا دن آگے پیچھے یہی میسج تھا کہ تمام لوگوں تک یہ میسج پہنچایا جائے، دیکھیں آپ لوگوں نے مینڈیٹ اس لیے نہیں دیا کہ وہ یہ بے غیرت جا کر اپنی بوریاں لگوائیں یا کسی کی گولی ڈنڈے کے ڈر سے اپنی وفاداریاں تبدیل کر دیں۔ آپ لوگوں نے پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے اپنا ووٹ دیا تھا، اپنا مینڈیٹ دیا تھا، تو میں جہاں جہاں تک اگر آواز پہنچ سکے، اور یہ آواز مزید آپ لوگ بھی پہنچائیں کہ جس حلقے میں بھی، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے تحریک انصاف کا حمایت یافتہ، یا پھر قومی اسمبلی کا ممبر ہے، دیکھیں آپ نے قربانیاں دیں، 2 سالوں سے آپ مار بھی کھا رہے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی زندگیاں مفلوج اور اجیرن کر دی گئیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی بندہ وفاداری چینج کرتا ہے، سارا غصہ آپ اس پر نکالیں، دبوچ لیں اس بے غیرت کو، اور اس طرح دبوچیں، کوئی پرچہ نہیں بنے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، ماریں اس کو، اتنا ماریں، اتنا لتاڑیں اس کو، اتنا لتاڑیں یا اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے یا اس کا بازو، اس کو بیکاری بنا دے، بھیک منگا بہن چوت کو بنائے آپ۔ جب تک یہ بے غیرت بھیک منگے نہ بنیں گے تب تک آپ ان کو نہ چھوڑیں، ان کے بازو توڑیں، ان کی ٹانگیں توڑیں، ان کی گردنیں دبوچ لیں، اور جتنے ظلم آپ کے ساتھ ہوئے ہیں آپ اس پر نکالیں، جو بندہ اپنی وفاداری تبدیل کرے تحریک انصاف کے ساتھ۔ آپ لوگوں نے کیا اس خاطر دیا تھا کہ یہ دلے بے غیرت، یہ وسیم قادر جیسا دلہ اپنا پیسے لے کر اپنا ایمان بیچ دے گا؟ نہیں، آپ نے اس لیے دیا تھا کہ آپ کے حقوق ملیں گے۔ اب آپ نے ان کو پکڑنا ہے، اور پکڑ کر ان کی ٹانگیں توڑیں، دلوں کی، ان کی زبان کھینچ ڈالیں، جن سے یہ پہلے انہوں نے حلف اٹھائے تھے اور سارا کچھ کیا تھا، ان دلوں کو آپ کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ میں اسی بھائی سارا دن آج اسی سسٹم میں رہا ہوں، اور کئی کیفر کردار پہ یہ ہے کہ کوئی ایک، چونکہ یہ 300-400 شہادتوں کی ہمیں ضرورت ہے، کوئی آگے بڑے مائی کا لال اور اس کو مار دے، بس میں تو یہ کہتا ہوں۔ بالکل اچھا نہیں، اچھا یہ ایک میرے ناقص علم میں جب تک اضافہ آپ کیجیے ایک لائن اس ڈرا بھائی۔ نہیں کریں گے نا، اب آپ ایک لائن جب تک آپ ڈرا نہیں کریں گے نا، جب دیکھیں اللہ کی جو خدا کی خدائی بھی ہے نا، وہ جہنم کے خوف اور جہنم کی آگ کے بغیر خدا کی خدائی بھی نام شاید مانے۔ ٹرو سر جی، میری علم میں اضافہ کیجیے گا، اس نے حلف اٹھایا ہوا تھا۔ ہاں جی بالکل حلف میں نے شیئر کیا اچھا گروپ میں اس کا حلف۔ اچھا، یہ اگر اس نے حلف اٹھایا تھا یہ واجب القتل ہے پھر؟ السلام علیکم۔ ہاں یہ اللہ کا مرتد ہے نا، ظاہر ہے اس نے اللہ کا حلف اٹھا کے مرتد بنا ہے یہ۔ بس جی وعلیکم شکریہ۔ السلام خان صاحب، السلام ایم آئی خان۔ علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام بی ایف ٹی بھائی۔ مجھے آئی ڈی کا تھوڑا ایشو ہو رہا تھا، اوپر نیچے آئی تھنک میں آ گیا ہوں۔ اب آپ کنٹینیو کریں، بسم اللہ۔ جی میں یہی کہہ رہا تھا، دیکھیں ایک تو ہے نا سر زمینی جو حقیقت ہے کہ اس 8 کروڑ عوام نے فوج کے خلاف ریفرینڈم میں ووٹ دے کے فوج کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا۔ یہ الیکشن فوج آ رہی ہے، آپ یہ مت سوچیں کہ یہ کوئی سیاستدان تھا جو الیکشن، یہ فوج ہاری ہے اور عوام جیتی ہے۔ اب دیکھیں فوج کی جو یہ جرائم پیشہ فوجی مافیا یہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، اور عوام کی نفرت اور غصہ اور جو ریجیکشن ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے۔ یہ چینج نہیں ہوتے، یہ حالات جو زمینی حالات ہیں نا یہ چینج نہیں۔ باقی یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں کہ انہوں نے بلہ لے لیا، انہوں نے ہماری فارم 47 جو ہے وہ 6,500 والے لیزر پرنٹر کے اوپر خود فوجیوں نے اس کو پرنٹ کر کے تو یہ بدماشی کر لی۔
تو یہ بدماشی کر لیا ابھی، یہ جیسے لوٹا کریسی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو ٹیکنیکل چیزیں ہیں نا، ٹھیک ہے، لیکن اس سے جو زمین کے اوپر عوام کا ریجیکشن ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، پہلی بات۔ اور دوسری، بالکل جی ان کو نشان عبرت بنانا پڑے گا، چاہے وہ کوئی صوبائی اسمبلی کا ہو، چاہے بالکل ہمیں دیکھیں نا، یہ آپ کو آپ کی نسلیں برباد کر دیں گے، آپ کو دہشت گردی کا لیبل لگانے کے لیے جی آپ دہشت، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جو حریت پسند ہوتے ہیں، جو قومیں اور جو نسلیں اپنی آزادیوں کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، وہ شہید ہوتے ہیں۔ دہشت گرد یہ ہیں، یہ باوردی دہشت گرد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنی ٹرم اور اپنی وکیبلری اور اپنے جو یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں ہم بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی بی ایف ٹی بائی، ایور ٹو یو سر۔ سب بھائیوں کو سلام، امید ہے آپ سب لوگوں کا دن اچھا گزرا ہوگا۔ اوبیسی سب کا ایک بار حال پوچھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ڈیبیٹ کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ خالد بھائی اگر آپ تلاوت کرنا چاہیں تو، مانی بھائی اگر اویلیبل ہیں تو پھر سب سے بات کرتے ہیں۔ تلاوت پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر پلاٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے خالد بھائی، اگر آپ اویلیبل ہیں؟ آپ کو حکم پی ایف ٹی بھائی۔ جی جی بالکل، نہیں کیونکہ اب پتہ نہیں ہے نا آپ کام پہ ہو یا گھر پہ ہو، تو اگر ایزی ہے تو بسم اللہ کریں، اللہ کا نام لیں، پھر بلاٹ کو آگے لے کر چلتے ہیں انشاءاللہ۔ نہیں، ایزی ہوں الحمدللہ، کوئی نہیں۔ تلاوت کے لیے تو آپ کو پتہ ہے میں کام پہ بھی ہوں تو میں مسجد میں گھس جاتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں تو۔ سب لوگ میوٹ لگا لیں، ابھی تلاوت ہوگی، سب لوگ میوٹ لگا لیں پلیز، کسی نے میوٹ نہیں کھولنا۔ اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو تلاوت کلام پاک کے بعد صرف 2 اشعار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ نعت بھی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کم والے میں وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، محبت کمل والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا،
یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور شعر ہے، آج ہی سنا ہے خان صاحب کے لیے، بڑا اچھا لگا، تو یہ بھی گنگنا دیتا ہوں، پتہ نہیں آپ کو اچھا لگے یا نہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور اس کے ساتھ ہی بروڈ کے مکمل آپ باقاعدہ آغاز کر دیتے ہیں۔ تمہاری امانت تمہارے حوالے، تمہاری امانت تمہارے حوالے، کفر کے کلیجے کچل دینے والے، کفر کے کلیجے کچل دینے والے، یہ ووٹے کہ کیا ہے اگر جان مانگو، یہ ووٹے کہ کیا ہے اگر جان مانگو، دیوانے تمہارے نہیں ڈرنے والے، یہ ووٹے کہ کیا ہے اگر جان مانگو، دیوانے تمہارے نہیں ڈرنے والے، کفر کے کلیجے کچل دینے والے۔ ویسے ہی آج ایک سنا تھا تو جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک جی بار پھر زبردست ہو گیا، زبردست ہو گیا خالد بھائی، بہت ہی زبردست ہو گیا، وہ میں نے سوچا کہ چلو آپ بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، آواز تو ماشاء پتہ اللہ نہیں ماشاء اللہ۔ جو بھی ہے، تو بروڈ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی۔ تلاوت کلام پاک بھی ہم نے کی اور ہدیہ انعت بھی پیش کر دیا، اور ایک ولی اللہ کی بارگاہ میں نے منقبت بھی پیش کر لی، کیونکہ میں عمران خان کو اللہ کا ولی مانتا ہوں، اور میں اس بات پر انشاءاللہ پکا ہوں، کھڑا ہوا ہوں، اور میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ وجدان ہے۔ تو اسی کے ساتھ تمام دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے، اس بروڈ پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ السلام علیکم تمام بہنوں کو، بھائیوں کو، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ بروڈ کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، اور قائدیانیوں کو بروڈ پر آنے کی ہرگز اجازت نہیں، اور گالم گلوچ کر کے بروڈ کا ماحول خراب نہ کریں۔ تو سیدھا چلتے ہیں جی بی ایف ٹی بھائی کے پاس۔ جی بی ایف ٹی بھائی، آپ اس کو آگے لے کر چلیں بروڈ کو، اوور ٹو یو میری جان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ سب بہن بھائیوں کو، امید ہے آپ لوگوں کا دن اچھا گزرا ہوگا۔ بروڈ کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ ایک سمپل سی بات کہ جب آپ لوگ آتے ہیں، پلیز جس نے اوپر آنا ہے آپ ریکویسٹ ڈالیں، مگر ایک میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آنے سے پہلے آپ جو او پی ایف ہے عمران خان، جس بروڈ پہ ہم بیٹھے ہیں، ان کو آپ فالو کر لیا کرو، تو ہمیں تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے ہی بندے ہو، خان کے فالوور سپورٹر ہو۔ اگر آپ نہیں بھی ہو پھر بھی آپ ان کو فالو کیا کریں، تو ایک یہ ایٹیکیٹس میں آتا ہے کہ آپ جہاں جاتے ہیں سلام کرتے ہیں، تو ٹک ٹاک کا یہ کہ آپ ہاتھ ملاتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ جو جس ہوسٹ میں بھی، یعنی جس براڈ پہ بھی جاتے ہیں، اس براڈ کاسٹر کو آپ لائک کر لیا کرو، اس کو فالو میں لے لیا کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، جیسے ہم آپ کو اگر اوپر اٹھاتے ہیں تو پلیز آپ نے اپنا مائک بند رکھنا ہے، یہ ہمبل ریکویسٹ ہے، کیونکہ باقی لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اور ٹائم پھر ضائع ہوتا ہے، ٹائم از اوبیسلی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ اوپر آ جاتے ہیں تو اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ پہلے ہمارے جو ہے کیا کہتے ہیں، کوئی نیا بندہ اوپر آئے تو 1-2 منٹ میں پہلے اپنی کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں ہمیں بتا دیا کریں، اور اس کے بعد اپنا کوئی کویشچن رکھنا ہے وہ رکھ سکتے ہیں، یا ہماری جو ڈیبیٹ ہے اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ اور جیسے ہی کوئی بھائی بہن اپنی بات ختم کر لے تو پلیز آپ نیچے چلے جائے کریں، ساروں نے نہیں، مگر ایک سیٹ ہم چاہتے ہیں کہ وہ خالی رکھا جائے، جو ہمارے نئے بھائی بہن آتے ہیں۔ ایک دن آپ لوگ بھی آئے تھے، آپ بھی نئے تھے، تو اس لیے جو ہمارے ریگولر ہیں وہ بیٹھے رہے، مگر ایک سیٹ خالی ہونی چاہیے، کوئی نئے لوگوں کو ہم روٹیٹ کریں۔ اور اگر کسی بھائی بہن کو ہم نیچے اتار دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آپ سے خفا ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ہی کے کسی نئے بھائی بہن کو ہم موقع دیتے ہیں کہ وہ اوپر آئے۔ اگر آپ نے واپس اوپر آنا ہے
تو آپ نیچے ریکویسٹ ڈال دیا کریں اور انشاءاللہ ہم آپ کو واپس لے لیا کریں گے۔ اور آخر میں صرف 2 چیزیں کہ جو بڑی اسکرین ہے ہوسٹ کی، اس پہ کم از کم آپ 10 بار ڈبل ٹیپ کر لیا کریں، یہاں نہیں جس براڈ پہ بھی آپ جاتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ براڈ آپ کی فور یو پہ چلی جاتی ہے۔ اچھا، سب لوگوں نے جگہ نہیں خالی کرنی، سارے لوگ نیچے چلے گئے، پلیز آپ واپس آ جائیں، میں ابھی بات کر رہا تھا، ابھی تو بات شروع بھی نہیں ہوئی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ شیئر کا بٹن ہے رائٹ ایٹ دا باٹم، جہاں لکھا ہوا ہے ایرو بنا ہوا ہے 139، تو پلیز اسپیشلی جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم اپنے 4-5 بہن بھائیوں سے یہ آپ لائیو شیئر کریں، تو وہ بھی آپ کو سن سکتے ہیں، جو بھی آپ میسج دینا چاہتے ہو تو آپ کے فیملی والے، آپ کے بھائی بہن آپ کو سنیں، یہ آپ کی فیملی براڈ ہے، تو آپ اپنی فیملی کو انوائٹ کریں، اور نیچے جو بھائی بہن بیٹھے ہیں وہ بھی یہ جو شیئر کی آپشن ہے اس کو آپ یوز کریں، ٹھیک ہو گیا؟ پلیز آپ سب لوگ نیچے نہ جائیں، پتہ نہیں کیوں سب لوگ جا رہے ہیں، میں نے کچھ زیادہ کچھ بول دیا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ہمارے سینئر آئے ہیں ایم آئی خان صاحب، تو ان کو پہلے ہم لیتے ہیں، اس کے بعد باقی کو موقع دیتے ہیں۔ تو ایم آئی خان صاحب آپ کو پہلے مائک دیتے ہیں، پھر باری باری سب کو دیتے ہیں۔ جی بسم اللہ میرا بھائی۔ السلام علیکم۔ پہلے تو میں 2 اشعار درود پاک کے پڑھوں گا، اس کے بعد میں بات کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد۔ تیری ادا ادائے حق، تیری رضا رضائے حق، وہی خدا ہے تیرا کلام، تجھ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی، تیرے ہی نام سے ٹلی، رحمت بھرا ہے تیرا نام، تجھ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ماشاءاللہ تبارک اللہ الحمدللہ صلی علی نبینا، صلی ماشاءاللہ تبارک علی اللہ محمد۔ الحمدللہ۔ جی بی ایف ٹی بھائی، آپ نے صحیح فرمایا، آپ نے اگر کسی کو نیچے اتارنا تو اس کو ماشاءاللہ کہہ دیا کریں کہ تبارک ہم اللہ۔ آپ کو نیچے اتار رہے ہیں، اچانک نیچے اتار دینا نا بغیر کہے کسی کے، یہ میں اچھا نہیں سمجھتا۔ ایک تو یہ بات تھی پہلے، دوسری بات یہ ہے کہ آج سارا دن کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی رہی ہے یوٹیوب کے اوپر، خبروں کے اندر، پاکستان ٹی وی کے اوپر جو سب کچھ دیکھا، کافی تھوڑی بہت حوصلہ افزائی بھی ملتی ہے یوٹیوب کو سن کر، اور تھوڑی بہت مایوسی بھی ہو رہی تھی، پر اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی یہ اخیلا درود پاک میں جو نعت کا شعر جو پڑھا ہے، مشکل جو سر پہ آ پڑی، تیرے ہی نام سے ٹلی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کے صدقے میں اس مشکل سے سرخرو کرے، اور پاکستان کی پوری قوم کو سرخرو کرے، اور انشاءاللہ حق کی فتح کر دے۔ دیکھیں جو کچھ بھی مرضی ہے، آمین یہ ثم جو کچھ مرضی آمین کر یا لے، رب العالمین۔ یہ اسٹیبلشمنٹ جو مرضی کر لے، جتنی مرضی یہ گند کھلار لیں، پر ان کا کچھ نہیں بنے گا۔ آخر کب آمین تک، ثم آمین۔ کب تک، سمجھا نہیں؟ اور دوسرے جو بشرم لوگ ہیں جو ان سے مینڈیٹ لے کے ان کا بنایا مصنوعی مینڈیٹ حاصل کر کے بغلے بجا رہے ہیں اور خوشیاں بانٹ رہے ہیں اور کر رہے ہیں کہ ہم جی حکومت خالد بھائی، بنائیں گے، خالد وہ بھائی آپ کچھ کریں۔ کہہ رہے ہیں؟ جی خالد بھائی۔
अच्छा, मैं मिस्टर आई खान, आई एम रियली सॉरी, आप मेरे वालिद की उम्र के हैं, लेकिन मुझे आपको म्यूट लगाना पड़ा। 2-3 दफ़ा मैंने सलाम अलैकुम किया, लेकिन आपने शायद सुना नहीं। आप अपनी गुफ्तगू में इस कदर बैठे हुए महव गुफ्तगू थे। जिस तरह आपने कहा कि BFT भाई ने कह दिया कि हम उतार देंगे, या जो कुछ भी बात हुई बगैर किसी के पूछे उतारना नहीं चाहिए। वजह ये, आप म्यूट अगर लगा लें प्लीज़ दोबारा तो। अच्छा पहले तो वालेकुम सलाम। ठीक है, आप अपना बता दें, मुझे बात मुकम्मल कर लेने देते। दो फिक्रे और थे, उसके बाद आप मेरी जो भी सर, मैं इस्लाह करनी थी आप कर देते मेरी। नहीं, मैं चलो इस्लाह खैर है, नहीं, आपका मैं राइट बनता, आपका सर ज़्यादा मैं हक है भैया, कोई सर बात मैं नहीं आपसे इंशाल्लाह। सीखने के लिए बैठा हुआ हूँ। आपको मैंने कहा है कि आप मेरे वालिद की उम्र के हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ। आपसे सीखने की खातिर मैं बैठा हुआ हूँ। आप चले गए, अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको अपने वालिद साहब जैसी इज्जत दे रहा था और दूंगा इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। आप हम ऐसी बात नहीं है, हम आपका एहतराम करते हैं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। लेकिन वजह BFT भाई की मैं बताता हूँ कि वजह ये होती है नीचे उतारने की कि सम टाइम जिस तरह के गुफ्तगू का एक तसलसल चल रहा होता है, ब्रॉड का एक डिकोरम है, एक पॉलिसी है। हर बंदे को 3 मिनट दिए जाते हैं, हर बंदा अपने टाइम के ऊपर आकर बात करता है। तो अगर कोई बंदा दरमियान में बार बार इंटरप्ट करने की कोशिश करता है तो हमें उसको नीचे उतारना पड़ता है एज एन मोडिएटर। तो आई एम रियली सॉरी अगर आपके साथ कुछ इस तरह का हुआ, तो जाहिर बात है आपने कहीं ना कहीं कुछ इस तरह किया होगा, तो उसके लिए एडवांस में आई एम सॉरी। बाकी आप अपनी बात जारी रखें। 3 मिनट का टाइम होता है, 3 मिनट से ज्यादा। देखें, हर बंदा यहाँ पर आता है कुछ ना कुछ बात रखने के लिए, कुछ ना कुछ बात रखने के लिए। तो आप हमारी सारा आंखों पर है, ये आपका अपना घर है, आपकी अपनी ब्रोड है, आपका अपना है सब कुछ। आप ख्याल नहीं करेंगे तो और कोई ख्याल नहीं करेगा। जी ओवर टू यू जी। बहुत शुक्रिया आपकी इस इस्लाह का, मेरी का। ओके, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आगे से असूल का पाबंद बनूँ, और ज़्यादा असूल का पाबंद बनूँ। मैं तो इन चीज़ों को बड़ा ज़बरदस्त लाइक करता हूँ, इनका पसंदीदा भी ये मेरी सारा मशगला है मेरा खुद। और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी तरफ से मैं मोहब्बत बांटूँ। जो कुछ भी मैंने पहले भी आपको सुना है इस ब्राड के ऊपर, आई लव यू और दूसरे भाई भी पाकिस्तान। बोल रहे थे कि जो पाकिस्तान में इस दफ़ा खान साहब के साथ अवाम का मैंडेट लेकर खान साहब के नाम के ऊपर सिलेक्ट होके इलेक्टेड होके ऊपर आएगा, अगर उसने अपने दिए हुए अपनी अवाम के साथ गद्दारी की, वोट उसने बेचा अपना, किसी के हक में गया, तो लिहाजा उसके ऊपर जी हमें अच्छी तरह से उसको बेइज्जत करना चाहिए, टिका के सही तरीके से। आप ब्राड के ऊपर पहले तो मैं सुन रहा था, पता नहीं आप ही थे या कोई और दोस्त है, वो कह रहे थे कि इनके साथ जंग करो, इनकी टांगें तोड़ो, इनकी लातें तोड़ो, इनके बासुर तोड़ो। देखो, ये सब कुछ करने के लिए हम सब कुछ हाजिर हैं, करने वाले ये भी करके दिखा देंगे। जैसे कि आज मुरव्वत साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा चलो इस्लामाबाद की तरफ, ये मेरा अपना, उन्होंने कहा मेरा अपना ज़ाती राय है। आप अपना ज़ाती राय हम सब दे सकते हैं इधर कि हमें इनकी टांगें तोड़नी चाहिए। पहले तो इनके साथ ना ये साथ रास्ता जो है ना बिल्कुल साथ मुनहर करें, और जब ये कहीं मिलें तो इनको बेइज्जत करो। टांगें तोड़ने पे लड़ाई होगी, कत्ल गारत होगी, इधर उधर कुछ होगा, तो वो तो इस चीज़ के ऊपर तुले हुए हैं पहले कि PTI का कारकुन अच्छा, जो है। मेरा ख्याल है हम ब्राड का आगाज ओके, करते हैं। अल्लाह हाफिज। सर नहीं जी, जी, करें जी, खान करें। साहब, आपको मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया गया है। BFT भाई 2-3 मिनट के बाद ज़्यादा टाइम ना दिया करें प्लीज़। देखिए 35 से 12 पे आ गए हैं, ठीक है ना। कोई ब्राड का भी ख्याल करे, खालिद महमूद जब ब्राड चलाते हैं तो उसका भी ख्याल किया करें, ठीक है ना। तो साथ में ये भी ध्यान रखें ठीक हो गया। प्लीज़। एक सिंपल सी बात है, देखो हम सारे यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। देखो ऊपर ये घड़ी बनी हुई है, जहाँ OPF लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर आपके मोबाइल फोन पे घड़ी बनी हुई है, तो आप खुद ही उसका लिहाज रखा करें। जो भी भाई बहन है सब हमारे लिए काबे एहतराम है, तो सबको बारी बारी मौका दें। कोई काम पे है, कोई बिजनेस में है, तो किसी के पास टाइम है नहीं है, तो जो भी आते, या किसी के पास कोई ब्रेकिंग न्यूज होगी, तो हम सबको इंशाल्लाह मौका देंगे और रोटेट करके फिर वापस आपके पास माइक आएगा इंशाल्लाह। तो दूसरे हमारे पास है फवाद खान साहब, आपके पास आते हैं जी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आप बताएं जी, बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम, सबको सलाम। मेरे जो बड़ी है छोटी है पाकिस्तान का भाई है,
میں تو اپنے دل سے سب پاکستان کو سلام کرتا ہوں، سب بہنوں بھائی کو۔ ہم لوگ کو سب کے پاکستان ہے، سب کو لیے چاہیے جی اپنا پاکستان کے لیے کوئی خیال رکھتا ہے، کوئی اپنی بیٹی، اپنا بیٹا، اپنا ماں باپ کو خیال کرنا چاہیے۔ یہ جو بے ضمیر لوگ آتے ہیں نا، جو پاکستان کا تباہی بچاتے، اس کے لیے کوئی جو بھی ہے نا، سب ہم تو پٹھان ہے، صحیح ہے، آپ کو ساتھ کھڑے رہیں گے اور کھڑا رہیں گے، صحیح ہے۔ ذل ممن آپ کو ساتھ ہے۔ عمران خان کے لیے ہم 3 سیٹ جیتے ہے، اور وہ عمران خان کا سیٹ ہے، سب پاکستانی بھائی کا سیٹ ہے۔ شکریہ بھائی، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے ساتھ جائے گا۔ بہت زبردست فواد خان بھائی، بگ ریسپیکٹ۔ اور ایسا میں سب سے ریکویسٹ کروں گا، جیسے بھائی نے اپنی بات کو کانسنٹریٹ کیا اور اپنے ٹائم کے اندر میں بولا، انشاءاللہ زبردست۔ نیکسٹ ہم آتے ہیں ڈاکٹر حمید، آپ کو میں نے پہلی بار دیکھا ہے، تو آپ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کرا دیں، مائک آپ کے پاس ہے، اور پھر آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں، بسم اللہ۔ جی سر، السلام علیکم۔ میں جو ہے پشاور سے ہوں، اور ابھی فی الحال میری کوہارٹ میں ڈیوٹی ہے، ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں DHQ میں، تو ایز اے یورولوجسٹ ہوں۔ اور ابھی جو ہے سیاست کو دیکھ کے سیاست پہ زیادہ باتیں کرتا ہوں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہماری ساری جوانوں پہ، ہم سیاست کی طرف بہت آ چکے ہیں۔ ابھی ایک ٹک ٹاک کی ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا کہ ایک لڑکی کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں مجھے کیا نشہ چڑھ گیا ہے کہ جوانی کی عمر میں نیوز دیکھنے لگی ہوں ڈراموں کے بجائے۔ تو جوان نسل جو ہے وہ سیاست میں بہت زیادہ جو ہے شوق پیدا ہو گیا ہے، PTI کی وجہ سے، عمران خان کی وجہ سے، اور اس سسٹم میں ظلم کی وجہ سے۔ جب آپ ظلم دیکھیں گے اور آپ حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، تو عمران خان صاحب نے ایک بات صحیح کہی تھی کہ اگر آپ سیاست دان نہیں ہیں اور اگر آپ سیاست پہ بات نہیں کرتے، تو وہ تو آپ کی مثال جانور کی جیسی ہو گئی، کیونکہ وہ بھی سیاسی نہیں ہوتے۔ ایک بندے پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے اور باقی چپ چاپ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ شیر آ جاتا ہے اور ایک ہرن کو کاٹ کے چلا جاتا ہے اور باقی سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان میں کوئی سیاست نہیں ہوتی، بس وہ جانور ہوتے ہیں، بس آتے ہیں اس دنیا میں دوسرے کا شکار بننے کے لیے۔ تو ہم انسان ہیں، ہمیں جو ہے دوسروں کے حق کے لیے بات اٹھانی چاہیے، ہمیں دوسروں کی حق کی بات کرنی چاہیے، ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہیلپ کرنی چاہیے، اور جہاں پہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو وہاں پہ سیاست میں ہمیں بات کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ میں بات کروں گا سب سے پہلے جو ہے ہمارے PTI کے نام پہ جنہوں نے ووٹ لیا ہے اور ابھی وہ جو ہے جا رہے ہیں PTI کو چھوڑ کے۔ تو سب سے پہلے ہے ہمارے مطلب پنجاب لاہور میں ابھی یہ ہوا ہے کہ ایک بندے نے جو ہے PTI کے نام پہ ووٹ لیا تھا اور وہ نون لیگ میں چلا گیا۔ تو میں ان لاہوریوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر یہاں پہ کوئی سن رہا ہے یا کوئی کسی کا فیملی والے ہیں اور وہ اوورسیز پاکستانی ہیں، تو وہ ان کو بتا دیں کہ اس طرح بندے کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے اپنے علاقے میں، اور اگر وہ آپ کے علاقے میں کہیں بھی اس کا کوئی حجرہ، بیٹک، کوئی گھر وغیرہ ہے، تو اس پہ جا کے ان کے سامنے دھرنا دے اور ان سے جو ہے استعفیٰ کی وہ کرے۔ اگر وہ استعفیٰ نہ دے تو اس کے گھر کو بھی نہ چھوڑے اپنے علاقے میں، اس کو اپنے علاقے میں آنے تک نہ دے، تاکہ وہ جو ہے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے اس نے قرآن پہ حلف لیا ہوا تھا اور وہ واجب القتل ہے؟ کیا کہتے واجب ہیں آپ؟ القتل، اور اصل میں یہ لوگ غرق ہوں گے، یہ اس دنیا میں بھی غرق ہوں گے، اور اس دنیا میں تو ان کا ویسی بھی جو ہے حشر ہوگا، لیکن اللہ کرے کہ یہ اس دنیا میں جو ہے عبرت کا نشان بنے اور ان کو اللہ تعالیٰ ایسی سزا دے اور کہ یہ سب کے لیے جو ہے عبرت کا نشان بنے اور کوئی اس طرح کام نہ کرے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے پٹھانوں میں دوبارہ کوئی لوٹے نکل آئیں، لیکن یار کیوں ایسا کرتے ہیں کچھ لوگ اس طرح جو ہے کچھ پیسوں کے عوض اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، لوگوں کا جو ہے وہ جو فرض اس پہ ہوتا ہے، جو لوگوں کی خدمت کرنا، وہ بھول جاتے ہیں، اور لوگوں نے ان پہ جو اعتماد کیا ہوتا ہے وہ اعتماد بھول جاتے ہیں۔ ابھی میں سن رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے جیتے ہوئے سیٹیں واپس کر رہے ہیں کہ ہم دوسروں کا حق نہیں کھا سکتے، لوگوں نے جس کو چنا تھا اس کو ہی ووٹ دیا جائے، اس کو ہی حق دیا جائے۔ تو میں ایسے لوگوں کی، ایسے باضمیر لوگوں کی جو اپنی شکست قبول کرتے ہیں، ان کے لیے سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ ایسے مرد بھی ہوتے ہیں، ایسے جوان بھی ہوتے ہیں جو اپنا شکست قبول کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ تقریباً میرا ٹائم بھی اوور ہو گیا ہوگا، میں بعد میں پھر بات کروں گا، سب کو بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ اگر کوئی اس بات پہ کمنٹ کرنا چاہے کہ اگر میں نے کوئی جگہ پہ غلط بات کی ہو تو پھر میں بعد میں آتا ہوں بات کرنے پہ، میں میوٹ کرتا ہوں۔ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل اچھا لگا، آپ Bye. پہلی بار Can آئے، I, آپ can کو I, سنا جی۔ give me one second, okay, take your sister, time. I'll give you the mic. اچھی مثال آپ نے کی، بگ ریسپیکٹ میرا بھائی، آپ سنتے رہیں۔ ابھی وڈی باجی کے پاس آتے ہیں۔ السلام علیکم سسٹر۔ وعلیکم السلام۔ نہیں، میں نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن کے مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہمارے نوجوانوں میں ماشاءاللہ شعور آ گیا۔ کس کی وجہ سے؟ خان صاحب کی وجہ سے۔ ایون کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، ان میں بھی شعور آ گیا ہوا ہے۔
तो डॉक्टर साहब आप तो फिर पढ़े लिखे हैं, जॉब कर रहे हैं बड़ी अच्छी माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त और ईमान आपका इसी तरह कायम रखे और इज़्ज़त और तरक्की मिले आपको। तो ऐसे जो भाई हैं, बच्चे हैं हमारे पाकिस्तान के, यही पाकिस्तान को आगे ले जाएंगे और चलाएंगे सीधे रास्ते पे इंशाल्लाह ताला। और लोटों का क्या कह सकते हैं, जिसका अल्लाह पाक ने ज़िल्लत लिखी हो ना ज़िंदगी में, उसको इज़्ज़त के बाद भी ज़िल्लत मिलती है। तो ये वो लोग हैं जिनको इज़्ज़त दिलवाने की कोशिश की गई पर उनको ज़िल्लत ही उनके नसीब थी, तो उनको ज़िल्लत ही मिलेगी। इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, उनके नसीब ऊपर से ही लिखे आए हुए हैं, ठीक है ना। अगर वो लोटे बन के कुरान पाक पे हाथ रख के कस्में खा के और फिर गद्दारी कर रहे हैं अपने ईमान से, सबसे बड़ी बात इमरान खान या पीटीआई को आप छोड़ दें, वो अपने ईमान से गद्दारी कर रहे हैं, अपने अल्लाह से गद्दारी कर रहे हैं। तो इनका तो नसीब ही, बहुत बदनसीब लोग हैं ये। तो बड़े अच्छी बातें सुनी, मुझे बड़ा अच्छा लगा डॉक्टर साहब की बात सुन के। तो बीएफटी भाई आप कैरी ऑन करें, मैंने बस भाई को और वो करना था कि इनके जज्बे हैं ना वो और मतलब पाकिस्तान के लिए जागें और भी जो सुन रहे हैं उनको भी पता लगे कि पाकिस्तान में थैंक यू। माशाल्लाह से ऐसे भाई हैं। और इस पाकिस्तानियों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो यहाँ पे ज़मीन पे नहीं है, यहाँ पे ग्राउंड पे नहीं है, लेकिन वो वहाँ से बैठ के फ़ाइट कर रहे हैं। मैं हमेशा ये सोचता रहा कि मैं कभी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं बनूंगा, बाहर मुल्क नहीं जाऊंगा। लोगों ने कहा कि भाई आप डॉक्टर हो, आपके पास डिग्री है, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, ये वो। मैंने कहा नहीं यार, मैं बाहर क्यों जाऊँ, मैंने अपने मुल्क के लिए पढ़ा है, मैं अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ, तो मैं अपने गरीब लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को मैं इस तरह करता था कि यार मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्यों बनूं, लेकिन जब मैंने अभी इस हालत में ख़ासकर मैंने लाइव लोगों को देखा और फिर वैसे ही टिकटॉक पे या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे उनको जो है अपनी पाकिस्तान के लिए, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते देखा, और मैंने जब यह देखा कि हाँ ये इन लोगों का जितना किरदार है पाकिस्तान की इकॉनमी को ऊपर बढ़ाने में, पाकिस्तान को ये डॉलर बेचते हैं, पाकिस्तान को ये पैसे बेचते हैं बाहर से, तो पाकिस्तान इससे कितना तरक्की कर रहा है। तो मुझे तकरीबन बहुत फ़ख्र हुआ ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने पे, जो लोग हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारी, और वो पाकिस्तान के बारे में कितना सोचते हैं। तो रियली आप लोग के लिए सलूट है, और आप लोग जो कर रहे हैं, जो आपसे हो सकते हैं, जितनी आप आवाज़ उठा सकते हैं, वहाँ पे आप लोग बाहर निकलते हैं हक़ लेने के लिए, वहाँ पे आप लोग इनको ज़लील करते हैं, इनको आप खुश नहीं रहने देते, इन लोगों की जीना आप लोगों ने हराम किया हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि हर पाकिस्तान के हर एक घर से एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी होना चाहिए, ताकि वो अपने पाकिस्तानियों को भी जो है अफोर्ड कर सके, उनको भी कुछ दिला सके, और दूसरा इन जैसे लोगों को वहाँ पे जीने की जो है इनको आराम से जीने ना दे। इन्होंने जो आवाम का पैसा लूटा हुआ है ना, और ये जो लूटने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कभार मैं सोचता हूँ कि इन लोगों ने इतना पैसा लूटा हुआ है, ये और पैसों का क्या करेंगे यार। अगर ये पैसा ये लोग आराम से बैठ के भी खाने शुरू करें तो तकरीबन डेफिनेटली डॉक्टर इनकी साहब आने वाली 3-4 आगे पीढ़ियां भी चल के ख़त्म नहीं कर डेफिनेटली इस पाएंगी। पे बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब आगे चल के इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। मैं थोड़ा इनिशियली सब का हाल हवाल पहले पूछ लूँ, फिर इंशाल्लाह डिबेट को आगे लेकर चलेंगे। तो हमारे पास है दूसरे भाई हैं समटाइम जी समटाइम भाई, अस्सलाम वालेकुम। आप बताएं आपका दिन कैसे गुजरा और आपकी क्या मसरूफियात रही, और जो पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या कह रहे हैं, आज जो डेवलपमेंट हुई है। बिस्मिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू मेरे को मौका देने के लिए। मैं पेप्सी नहीं पीता, उसमें जब पेप्सी का डब्बा देखता हूँ मेरे को रोना आता है। क्यों? वो फिलिस्तीन को मार रहा है, और कौन मार रहा है? इजराइल मार रहा है। इजराइल दूसरा मुल्क है, वो फिलिस्तीन जाके फिर मार रहा है। तो अभी जो आर्मी जो ऐसा कर रहा है, आप भी है पाकिस्तान, आर्मी भी है पाकिस्तान, वो आपका मुल्क में है। अब आवाज़ उठाना है, उन लोगों के बारे में आवाज़ उठाना है, बाहर निकलना है, ये जरूर करना है। आज है, काल है, तो ये जरूर करना। मैं ज़्यादा बात बोलना नहीं चाहता, मैं भी सुन रहा हूँ और मैं नोट भी करता हूँ क्या क्या बोलना है। लेकिन एक ही बात है, कौन क्या किया, कौन चोरी किया, ये तो पूरा दुनिया ने देखा। बाहर रिपोर्ट जो है वो भी आया, हाथ इंटरनेशनल में न्यूज़ आया। लेकिन एक ही बात है, बाहर निकलने का। थैंक यू मेरे को मौका देने के लिए, और कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, बस। थैंक यू। मैं जी मेरे ख्याल में ये मजबूत हो जाता हूँ। अच्छा अब आते हैं नदीम भाई, आपके पास आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, आप सुनाएं आपका दिन कैसे गुजरा और आप क्या कहते हैं जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है। जी नदीम भाई।
अच्छा नदीम भाई लगते थोड़े से काम पे बिजी हैं, वो साथ साथ काम भी कर रहे होते हैं माशाल्लाह। तो आगे चलते हैं मतीउल्लाह भाई। अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह भाई, आपको सलाम। आपका दिन कैसे गुजरा और आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में आप क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम बीएफटी भाई, कैसे हैं आप? खैरियत है? सब भाइयों को मेरा सलाम पहुंचे। बीएफटी भाई बस आज तो आपने भी देखा, हमने भी देखा, सारा दिन जितने भी हमारे पाकिस्तानी अवाम है वो अपने हक हासिल करने के लिए जो उनसे छीना गया है उनके लिए कोशिश करते रहे और मार भी खाते रहे। आज भी हम कंडेम करते हैं, खासकर जो है ना वो परवेज इलाही साहब की फैमिली को उन्होंने यरगमाल बनाया, घरों में ही, घरों से बाहर नहीं जाने दिया। और ईमान ताहिर जो है वो अटक के लोग उठे, हालांकि मेरे बहुत दोस्त अटक से हैं, तो मैं से थोड़ा खफा भी था। मैंने कहा आप जो नरम रवैया रखते हैं तो उसको ज़रा सख्त कर ले, तो वो गिला भी मेरा ख़त्म हो गया। कल भी वो निकले थे, आज भी निकले हैं और सुबह से तो खबरें चल रही थी, लेकिन ये इतने जलील लोग हैं तो रिकाउंटिंग में भी वही तरीका अपनाया कि मेहरबानों शामूद कुरैशी की बेटी को उसको दोबारा हराया। कहीं से भी कोई बगैर सिर्फ केपीके से, जहाँ केपीके से तो 3 जगहों पे जो सीटें उन्होंने ली हुई थी वो हमने वापस ले ली। और मुझे अफसोस इस पे हुआ कि मैं समझ रहा था कि जमात इस्लामी वाले जो एक उसूली पार्टी है वो यही करेंगे, उसूली अपने आप को कहते हैं, तो वो यही करेंगे कि पहले तो वो कबूल ही नहीं करेंगे। जिस तरह आज एक मर्द मोमेंट सामने आया और उसने कहा कि मुझे हारा हुआ सीट नहीं चाहिए, और वो मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब भी आए, उसने भी कहा कि मैं भी हार चुका हूँ, और ये दूसरा जो है ना ये भी कबूल करे नवाज शरीफ के, ये भी यहाँ से हार चुके हैं। तो इस तरह लोग आए, तो मेरा ख्याल था कि जमात इस्लामी वाले ये सबसे पहले तो रिफ्यूज करेंगे, लेकिन आज वो खुद भी धरना देने के लिए वहाँ पहुंचे हुए थे जहाँ तहरीक इंसाफ वाले बाजौड़ में पहुंच गए थे। तो जब उन्होंने वो रिजल्ट वापस कर दिया और हमारे जो वहाँ पे एमपीएस साहब थे उसको दोबारा उन्होंने फातिह करार दिया, तो इन्होंने वहाँ से स्टेटमेंट जारी की कि हम धरना तो ख़त्म कर रहे हैं लेकिन P47 के मुताबिक हम जीत गए हैं, तो हम अदालत में इसको चैलेंज करेंगे। तो उसमें मुझे अफसोस हुआ बहुत कि ये अपने आप को वैसे ही ख़राब कर रहे हैं। कराची में तो चलो इन्होंने ऐलान किया है, हम भी वहाँ पे थोड़ा ज़रूरतमंद है तो इन्होंने एक साथ वो मुहिम चला रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। तो हर जगह पर ये हो रहा है, लेकिन देखना ये है कि कहाँ तक ये बात जाएगी। कोई इनसे उम्मीद हम न रखे। बाज़ औक़ात हमारे लीडरशिप भी और हम भी थोड़ा सा नरमी पैदा कर देते हैं कि शायद इनके दिल में अब खौफ खुदा आ जाए और ये हमें कोई रास्ता दे दे, हमारे हक को तस्लीम करे, लेकिन नहीं होने वाला ये। इनके करतूत से पता चल रहा है कि इन्होंने बिल्कुल कसम खाई हुई है कि किसी भी तरह इनको नहीं लेके आना है। ये जो इन्होंने सीटें हमसे छीन ली, अब ये हुकूमत बना रहे हैं, हुकूमत बनाने के बाद ये अदालत पे जिस तरह सरअंदाज है उसी तरह सरअंदाज होंगे और ये केस चलते रहेंगे और हमें एक लंबी और तवील जंग लड़नी पड़ेगी। इसके अलावा कोई दूसरा चारा है नहीं। ये जो जंग है ये हमारे पल्ले पड़ गया है, हमारे अब ये जिम्मे है और अल्लाह करे कि ये ख़त्म हो जाए जल्दी, लेकिन लगता नहीं ऐसा। तो अब ये हुकूमत बनाएंगे, पर ये हुकूमत करेंगे तो अल्लाह की मदद इस सूरत में हमारे पास होगी कि ये और भी हालात ख़राब होंगे इनके लिए। इकॉनमी ख़राब है और भी जिन्होंने खुद साख्ता जो अमन अमान की सूरत हाल को उन्होंने खुद ही ख़राब किया, ये अब ख़राब होता रहेगा। जब आप ख़राब करते हैं तो जो बैठे हुए होते हैं, जो दब गए थे, वो दोबारा उठेंगे और आपके हालात जो है ना पाकिस्तान से भी अच्छे नहीं है। वहाँ पे भी आप अभी भी मुहिम जोई कर रहे हैं, वो भी आपके पास वापस आएंगे। ईरान के साथ भी इस तरह, तो ये सारी चीज़ें अब उभर के सामने आएगी। तो हम तो दुआ करते हैं कि हालात ख़राब ना हो, लेकिन क्योंकि हमारे अमाल इनके करतूत और सबसे पहले जो ये कुरान पे सब ने हल्फ लिया हुआ है, लेकिन वो तो ठीक है कि जो भाग रहे हैं वो इंडिविजुअल हल्फ करके वो अब दोबारा जा रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको अजाब भी देंगे, यहाँ भी उनको जलील करेंगे। लेकिन जो अपने आप को जो अभी बस वो बनाना स्टेट है, लेकिन स्टेट फिर भी उनके हाथ में वो बंदूक है, वो इन लोगों को, उनका काम तो ये था कि वो जाकर इन लोगों को प्रोटेक्ट करते कि आपने हल्फ लिया है, इसीलिए फिर अगर कोई कोर्ट आए या कोई इस तरह का मसला है तो हमें आपको प्रोटेक्ट करना है। लेकिन ये खुद क्या कर रहे हैं कि ये खुद भी उसको एक साइड पे रखकर ये सोचते नहीं है कि हम ये कर क्या रहे हैं। तो इन लोगों से भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्योंकि इनके हाथ में तो पावर है, इनको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़लील ख्वार करेंगे, इनसे पूछ होगी। तो सबसे बड़े गुनाहगार ये है। उसके बाद वो है एक तो जो पैसों की खातिर चले जाए कि
کسی دباؤ نہیں ہے لیکن وہ چلے جائے تو وہ تو ڈیفینیٹلی وہ خود گناہگار ہے. لیکن اگر کوئی خوف اور دباؤ کی وجہ سے چلا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ گناہگار ہے پھر وہ گناہگار ہے. لیکن یہ کھیل چلتا نہیں ہے انشاءاللہ اتنا جلدی. ابھی یہ جو کام شروع ہوا ہے کہ لوگوں نے حلف لیے ہے قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کر اور یہ ان کو بھی خرید رہے ہیں ان کو بھی دباؤ میں لاتے ہیں. تو یہ بالکل یہ یاد رکھے میری یہ بات کہ انشاءاللہ یہ حکومت بھی چلنے والی نہیں ہے اور اللہ کا عذاب ان پر بہت جلد آنے والا ہے. جی بی ایف ٹی بھائی. بہت بہت شکریہ. آگے چل کے انشاءاللہ اس پہ ڈیفینیٹلی بات کریں گے. آپ کی رہنمائی لیں گے یہ اسلام کا اس پہ بارے میں کیا کہتے ہیں. مگر میں باقی لوگوں کو تھوڑا سا موقع دیتا ہوں. لیبر بھائی السلام علیکم، آپ کے پاس مائک آتا ہے. آپ کا دن کیسے گزرا؟ وعلیکم السلام جی. دن تو اچھا گزرا ماشاءاللہ سے، پولیٹیکل بارش ہو رہی سناریو تھی. میں آپ بتائیں. بسم اللہ. اچھا نہیں، میں اپنے کام میں تو بارش ہو رہی تھی، کام چل رہا تھا، یہ والا دن گزرا ہے. اور دوسرا کراچی میں آج بس روڈ پہ احتجاج ہوا، ملیر سے شارع فیصل سے بڑا زبردست احتجاج ہوا آج. اور کل کی پھر کی کال ہے، کل پھر ایک دفعہ پھر اور کیا کہتے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے سامنے اور الیکشن کمیشنر کے سامنے وہاں پر مظاہرہ ہوگا کل. اور کراچی کی جتنی بھی سیٹوں کے اوپر فارم 45 کے اوپر جو ہو رہے ہیں 15 سیٹوں کے اوپر کل انشاءاللہ کوئی کراچی سے اچھی کوئی خبر ملنے کی امید ہے. اور دوسرا بی ایف ٹی بھائی، میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب بولتے ہیں کہ ہم نظام چینج کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور انقلاب کے اوپر ہیں، تو یہ اور یہ جو ٹائم چل رہا ہے یہ ہم جنگ کا ایک ماحول ہے، تو اس میں شہادتیں بھی ہوتی ہیں اور جو ہمارا دشمن ہے تو وہ اس کے اندر انسانیت تو چھوڑو، بغیرتی کی بھی حد اس نے پار کی ہوئی ہے. تو ہم تو اس سے سب کچھ کی توقع کر سکتے ہیں. اور یہ جنگ بہت بڑی ہے، حق اور سچ کی جنگ ہے، تو اس میں ہمیں اپنا دل اور اپنا صبر بھی رکھنا پڑے گا اور ہمتوں کو اندر مزید اضافہ کرنا پڑے گا. جی شکریہ. ہمارے پاس یہ پرنس نے جوائن کیا ہے. پہلی بار میں نے آپ کی آئی ڈی دیکھی ہے، تو تھوڑا سا آپ اپنا تعارف کرا دیں اور پھر آپ اپنے دن کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا دن کیسے گزرا، اور دوسرا کہ پولیٹیکل جو اپڈیٹس ہو رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. جی بسم اللہ، مائک آپ کے پاس آتا ہے. بسم اللہ. جی پرنس، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کا مائک شاید لگا ہوا ہے، مائک میوٹ پہ لگا ہوا ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام جی علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اوور ٹو یو. جی سب سے پہلے آپ سب کو میں ایک تو مبارکباد اپنے حلقے کے لیے، خاص طور پر NH 66 اور PP 36 کا. احمد نگر چٹھا جو ہے ادھر سے احمد چٹھا صاحب ون کر گئے ہیں. اور آج جو میں نے صورتحال دیکھی ہے صبح سے لے کر شام تک، سننے میں آیا جی کہ ہمارے جو کافی زیادہ کینڈیڈیٹ ہیں PTI کے آزاد امیدوار، وہ مسلم لیگ نون میں جو ہیں وہ آ چکے ہیں. تو اس وجہ سے کافی حد تک میں پریشان بھی ہوں، اور اسی وجہ سے میں یہ گروپ میں نے دیکھا تو میں آپ سب سے مخاطب ہوں کہ آپ پلیز کائنڈلی اس حوالے سے آپ بھی بتائیں کہ آئندہ کیا ہوگا. مطلب کہ یہ تو اب پریشانی بن چکی ہے نا، تقریباً ہماری 5 سیٹیں چلی گئی ہیں. تو آج تو ایئر وائز میں بھی بتا رہے تھے فیصل واڑے صاحب کے 30 سیٹیں جو ہے اور جو ہے مسلم لیگ نون میں جو ہے وہ چلی جائیں گی. تو آپ بھی بتا دیں اب کیا ہونا ہے اس بارے میں. تھینک یو. آپ سنتے رہیں، ہمارے جو ہیں پینل اس پہ بات کریں گے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں پرنس بھائی، مائنڈ نہیں کرنا جی کہ جی اگر کوئی جی چیز جی آپ کو کنفرم نہیں ہونا تو اس کو آپ نے بالکل ہیر سے کی بات نہیں کرنی. اگر آپ کے پاس 5 بندے کسی نے آپ کو جی بولا جی ہے، آپ ان کے نام یہاں بتائیں. جی جی بالکل ٹھیک ہے، مفروضوں پہ بالکل نہیں جانا، کیونکہ ابھی سینسیٹیو انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے، لوگوں نے قرآن پہ ہاتھ اٹھائے ہوئے، جی حلف اٹھائے ہوئے، اور اس کے جی اگر وہ جی اگینسٹ جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہمارا اسلامی معاشرہ ہے تو لوگ ان کو پھر ان کی جان بھی خطرے میں ہو سکتی ہے. اگر کسی نے صحیح کیا ہے تو پھر تو وہ واجب ہے. وہ متی بھائی ہمیں بتا دیں گے.
मगर अगर गलत में किसी पे आपने तोहमत लगा दी और उसने ऐसे नहीं किया, जी वाडा ने कह दिया, XYZ ने कह दिया, नहीं तो नहीं 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 नहीं, जुर्म सर में सर भी सर शामिल होगी। ठीक है सर? मैं आपकी बात माजरत के साथ, ये हमारी इस जो है तकरीबन कल तक जो हमारी सीट्स थी वो तकरीबन 98 थी, और आज जो शो करवा रहे हैं वो 92 93 शो करवा रहे हैं। इसी हवाले से मैं वही कह रहा हूँ ना, देखें नहीं वो मैं बात आपकी 5 प्रिंस सीटें भाई, हमारी। आपकी बात जी प्रिंस जी भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सीटें कम ज्यादा हो वो एक अलग इशू है, ठीक है, मगर जो लोटे जी बन जी रहे हैं ना उन पे आपने थोड़ा ख्याल रखना है। जो सच्ची मुच्ची का लोटा बना है जी उनकी जी तो बिल्कुल, वो कहते हैं ना, उनके कपड़े वो बाजार में टांगे, ठीक हो गया। मगर जो जी जी तोहमत कोई लगा रहा है ना, आपको कंफर्म नहीं हो, वो बात मैं सिर्फ कह रहा हूँ, ठीक है ना। अगर जिसने कुरान पे जी हाथ हल्फ लिया और वो बदल जाए तो उसका आप सरेआम यहाँ आके उसकी बेइज्जती करें, यहाँ हमें बताएं, मगर किसी टीवी की खबर पे नहीं आना। वो नंबर आपकी, आप समझ गए ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारे जी जी पास सर, चांद भाई बिल्कुल आए हैं, समझ आ रहा। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई। चांद ऑफिशियल भाई अस्सलाम ऑफिशियल वालेकुम, गवर्नमेंट पहले आप बताएं। ऑफिशियल पेज जो है, जो इलेक्शन का 2024 का, उसमें तो हमारी 101 जो सीट्स हैं कौमी असम्बली की, वो शो हो रही है। ठीक है, इस पे बात करते हैं। प्रिंस भाई आप पहली बार आए तो अपने आप मीट कर देना, ठीक है, बाकी भाइयों को भी मौका देते हैं, तो बारी बारी इंशाल्लाह आपके पास दोबारा माइक फिर आएगा, फिर आपने इंशाल्लाह बोलना है। तो चांद भाई अस्सलाम वालेकुम, आपका दिन कैसे गुजरा, और आप बताएं ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है, इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। बिस्मिल्लाह मेरा भाई। मेरा भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। शोर तो नहीं आ रहा ज़्यादा? मैं गाड़ी में हूँ एक्चुअली। कोई शोर नहीं है, बिस्मिल्लाह कीजिए। अच्छा, वो एक तो आदमी का पता चला है जो टीवी पे चल रहा था, उसकी तो उस पे तो वीडियो वगैरह डाल दी है, तो शेयर भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। लोग मतलब अभी नया कोई बंदा मेरे सामने तो अभी तक नहीं आया कि जिसने मतलब ऐसा किया हो, लेकिन वो वीडियो भी इसलिए सख्त डाली है ताकि लोग डरें इस बात से कि जाना है तो क्या करना है। तो जो लोग अगर छोड़ के जा रहे हैं तो उनके कपड़े उतारेंगे, क्यों नहीं उतारने, उनकी तस्वीरें लगाएंगे, उनको नंगा करेंगे, वो जहाँ भी मिलेंगे यूरोप में या कहीं भी मिलेंगे तो उनको नंगा करेंगे। बाकी रही बात जो हो रहा है हमारे साथ, वो तो गलत हो रहा है डे फर्स्ट से। तो अभी वोट डालने में तो कमी नहीं छोड़ी ना, मतलब हमारी आवाम ने, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, आप लोगों की मेहनत रंग लेके आई है। लेकिन अब अगला मरहला जो है वो डंडा उठाने का है, ठीक है ना। तो वो डंडा उठा के आपने ये जो स्पाई, ये पुलिस वाले, ये जो आम छोटे सिपाहियों को कहते हैं, ये बेचारों का क्या कसूर है, ये कुत्ती के बच्चे हैं, इन बेचारों का पूरा कसूर है। ये गाड़ी से लोगों को उतार रहे हैं गिरबान से पकड़ पकड़ के, यही उतार रहे हैं, एसपी तो नहीं उतारते ना आगे। तो इनको छित्र मारने के लिए अभी मेरा कोई प्लान बना हुआ है, ताकि इनकी फोटो लगा के ना तो इन पे बात की जाए, ताकि लोगों को थोड़ा सा और कर ही दिया रहे। लोगों ने अपना काम जो करना था वो कर दिया है, नो डाउट। खान ने जो चेंज लेके आनी थी वो आ गई है, सही है। एक बंदा जो जिसका इलेक्शन साइन छीन लिया हो, उसे गोलो यानी मूंगरे तोरियां दे दी हो, बैंगन दे दिए हो, वो अगर जीत गया है तो इसका मतलब खान बाहर होता तो कहाँ की कहाँ बात होती, ठीक है ना। तो अभी ये जंग ख़त्म नहीं होनी, जंग तो अभी है। बाकी फिर जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा वही होगा, फिर अल्लाह ताला बेहतर प्लानर है, मुझे तो इतना ही पता है। अपने ताई जो अपनी सोच के मुताबिक जो हम कर सकते हैं वो इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू हम करते रहेंगे। बाकी और मैं अब इस पे ज़्यादा तबसरा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे एक बंदे का पता चला है, वो जो मरियम के पास गया है और कह रहा है कि मैं कादर है, क्या नाम है उसका, खबीस का, कि मैं ना 10 दिन पहले वो इंडिया का नाबदू वाला पढ़ रहा था, तो अभी कह रहा है मैं अपने घर में वापस आ गया हूँ। तो उसकी तबीयत साफ़ की है, और बाकी और लोगों ने भी बहुत सारे वीडियो डाली है, वीडियो वायरल भी बहुत हो गई है, तो पहुँच भी गई होगी उस तक इंशाल्लाह ताला। आगे देखते हैं क्या होना है। लेकिन अगर अवाम का यही सिर्फ वोट डालने ही काम नहीं था, अवाम ने अभी ये जो लोग मनरफ हो रहे हैं उनका भी मुहासरा करना है, उनके भी चित्र मारने हैं, वहाँ जहाँ मिले उनको गंदे अंडे मारे जाएं, ताकि उनको उनकी औकात नजर आए। वो खबीस हमारे नाम पे, खान के नाम पे इज्जत अवेल करके और ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो नॉट बियरेबल सर जी। जी सर प्लीज। जिन जिन लोगों ने ओबीसी खान के नाम का वोट लिया है और वो दूसरी तरफ जा रहे हैं और कुरान पे उन्होंने हल्फ लिया है, उनको तो एक्सपोज करना हमारा हक और फर्ज बनता है। जी खालिद महमूद भाई आपके पास आते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम BFT भाई, चांद भाई अस्सलाम वालेकुम, और लाला मती उल्लाह चले गए तो राशिद अस्सलाम वालेकुम, बाकी तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका आवाज़ बहुत मिस करो आ रहा, आप कैसे हैं?
الحمدللہ اللہ کا احسان۔ چاند بھائی بہت شکریہ، زبردست ویڈیو میں نے دیکھی۔